دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوں. ٹھیک ہے جی. ابھی جرنلزم پہ گھٹنوں کے بل چل رہے تھے تو جنرل ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا ہو گیا تھا, اور ضیاء الحق صاحب کے مارشل لا میں آپ خبر لکھتے تھے تو وہ سب سے پہلے سینسر ہوتی تھی. خبر سینسر ہوتی تھی؟ جی سر. اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھا جاتا تھا, اور اس کے بعد ہمارے ہاں جو جعلی 2 نمبر کے ایڈیٹر بنے ہوئے ہیں نا, اس زمانے میں کسی ایڈیٹر کی غیرت نہیں جاگی تھی کہ ایڈیٹر تو وہ ہے کہ نصرت جاوید جو سٹوری فائل کرتا ہے اس کو تو وہ دیکھتا ہے, اور اس میں سے وہ کہتا ہے کہ آ منظور تھے آ نہ منظور. تو کسی جید ایڈیٹر نے ان دنوں یہ کہتے ہوئے استعفیٰ نہ دیا کہ جی میں تو اس کام میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی. اب میں نے جو سارا سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ آپ خبر دیں تو آپ کے پاس کم از کم 3 مستند ذرائع نے اس کو, ایک یہ جانے بغیر کہ میں نے اس سے بھی بات کی ہوئی ہے, وہ اس کو کنفرم کریں. جس وقت تک میری آپ سے بات ہوئی تھی اس وقت تک اس کے ذرائع اس سکیل پر نہیں پہنچے تھے جہاں پر میں کھڑے ہو کے یہ کہتا کہ جی میری اطلاع کے مطابق بیانات ہو چکے ہیں اور ایک مقدمہ تیار ہو رہا ہے جس میں کرمنل پروسیجر کوڈ کا 196 ایووک ہوگا. بیسیکلی یہ بنیادی طور پر آپ کو 3 جگہ سے کراس چیک کرنا تھا, کوئی تیسری جگہ سے نہیں ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں 2 جگہ سے ہو چکا. 1.5 سے ہوا. اچھا 1.5 ہوا, 1.5 نہیں ہوا. تو میں نے ایسے چلتے چلتے وہ بھی روانی میں بات نکل گئی کیونکہ آپ وہ کر رہے تھے, ورنہ میں نہ کرتا. آپ سمجھتے ہو کہ میں نے جان بوجھ کر. اور کیا حسین اتفاق تھا کہ پھر اجلاس ہوا اور پھر پریس کانفرنس. یار یہ اتفاق ہوتا ہے, یہ واقعی اتفاق ہوتا ہے. دیکھو یار جو چیز آپ کے ذہن میں گونج رہی ہوتی ہے نا, تو کوئی ضروری تو نہیں ہے, ظاہر ہے کہ آپ ارد گرد کی چیزوں سے ہی اندازہ لگاتے ہو نا. اب اس میں ہوا یہ کہ اتنا تو ہو گیا. اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی جب آپ CRPC 196 کہتے ہیں تو بالآخر بانی تحریک کو بھی ملنے تو روزانہ وکلا کا ایک ہجوم جاتا ہے نا. انہوں نے کہا ہوگا بھئی یہ کیا ہے, یہ کرمنل 196 جی غداری کا مقدمہ تھا بنا آندھی تیاری ہے سر. ہاں ادھر بھی ان کا عالم یہ ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ مین مرندہ شوق بھی سی جو منیر نیازی کہہ چکے ہیں. انہوں نے کہا غداری. تو آج دیکھو صبح سے سوشل میڈیا پر ان کے اور ان کے جانساران کے کل سے وہ ہو رہا ہے کہ ان کا اپنا تو صرف اتنا ہے کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا اور یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار تھا کون. غدار ان کے تو دماغ میں یہ بات بٹھائے گی نا ایسا جیتا ڈھلا غداری دم قدمہ کرنا. پچھلے ماضی نہیں چوک لیا وہ چاہتے ہیں. یہ جانے تھا کون, جنرل یحییٰ خان یا شیخ مجیب الرحمان. ٹھیک. اب میرے بھائی میری ہاتھ باندھ کی گزارش ہے, آپ یقین مانو کہ میں بانی تحریک کی جگہ ہوں تو میرے لیے آج کے دنوں سے عدنان کو بہتر موسم اور دن ہی کوئی نہیں کہ جیل میں ہے وہ یار. جیل سیاستدان کے لیے بابو, سیاستدان کے لیے جیل ایسی ہے جیسے آم کے درخت پر وہ بور لگتے ہیں کہ جس کا پھل بنتا ہے بعد میں اور میٹھا ہوتا ہے. سیاستدان کو جیل کچھ نہیں کہتی. 5 کمرے ہیں, ایکسرسائز کی مشین ہے, ان کی پسند کا کھانا ہے, لوگ مل رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ لوگ کیا ہے یار اس میں, یہ جیل ہوتی ہے. اچھا باقی اب ان کے ساتھ دیکھو 8 فروری کو تمام تر مشکلات کے باوجود بلہ چھن گیا وغیرہ 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 جو بھی ہوا, ان کی حمایت سے جو لوگ تھے ان کے عاشقان نے ڈھونڈے کہ میرے حلقے میں کس بندے کو کھڑا کیا ہے. عدنان کو کیا ہے, اس کو ووٹ دیا. عدنان کا یہ ہم کہتے تھے کہ ہماری جو ہے جاہلوں کی سوسائٹی ہے, یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا عدنان کا یار کیا سمبل ہے, کپ ہے, کپ تو مور لائے اور چلے گئے. ٹھیک ہو گئی بات. اور تمہارے سامنے جب ہم لاہور میں تھے تو تمہیں یاد ہے کہ 3-4 لوگوں نے مجھے کونے میں لے جا کر کہا تھا ہنستے ہنستے کہ میں نے ٹکٹ کٹوائی PMLN کے کیمپ سے اور نون سے پایا بھی ہے. او تسی صحیح کہتے ہو, میں گوالمنٹ نہیں تھا جی, یاد ہے نا آپ کو. اچھا اب اس کے بعد آپ کے خلاف جتنے مقدمات بنائے گئے تھے 1 by 1 وہ اڑے, یعنی ان کے پرخچ اڑے ہیں. مثلا جیسے بخدا میں رحمان کمیشن پہ آنے کی ضرورت جب اتنا ریلیف مل رہا ہے ایک طرف. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے تو منیر نیازی صاحب کا بس کو چڑھ گئے کہ جی غداری. اچھا تو غدار کیا پوچھو گی, غدار کون ہے. اچھا چلیں ان کو پرووک کیا جاتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں اب یہ پرووک کیا جاتا ہے
میرا تو اپنا خیال ہے کہ ان کا اپنا مزاج ہی اب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جو 3 منٹ کچھ سیکنڈ کی ہے، دیکھیے وہ جی، اس میں موجودہ لیڈرشپ کے بھی تصاویر ڈالی ہیں اختتام پہ آ کے. اچھا وہ تو خیر انہوں نے تو نہیں جیل میں بیٹھ کے یار وہ تیار کی ہوگی نا، ادھر فلم میکنگ کی فیسلٹی نہیں ہے، ایکسرسائز کی ہے کیا چیز. پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں یا غلط نہیں ہوں، بہرحال سوری میں غلط نہیں ہوں. جو میں بات بتانے لگا ہوں آپ کو، یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 3 جگہوں سے چیک کرتا ہوں، تو یہ سمجھے کہ میں نے بھی 3 ضرب 2 6 جگہوں سے چیک کیا. یہ جو 3 منٹ کچھ سیکنڈ کی ویڈیو ہے، اس کا پورا ٹرانسکرپٹ، اس کے بعد دیٹ آئی کین بلیو کہ ہاں وہ ٹرانسکرپٹ دکھایا وکیل ملنے گیا جی یہ سرو کرنا. نہیں اگلی گل نہیں سنی. پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ایڈیٹنگ ہوگی کہ ویڈیو بنائی جائے. ٹھیک ہے، یہ صرف ریٹن نہ ہو، اوکے ویڈیو ہو اور اس پہ وائس اوور ہے. عمران خان صاحب بہت انہیں یہ پھر آپ کو پتا ہے شان کے ساتھ جب انٹرویو پھر کہا تھا یہ لائٹ نہیں تھی. سو ہی از ویری ٹیکنیکل. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ کرنے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا یہاں لائٹ نہ لگاؤ، لائٹ تھوڑی. بائی دا وے ویسے یہ خوبی عاشقان عمران کو شاید پسند نہ آئے، یہ میاں صاحب میں بھی ہے. اچھا جی، نہیں میرا ان سے نواز شریف صاحب آپ نے کیمرہ رکھا ہوگا نا، آپ کہیں گے اچھا اے والا ماڈل تو پرانا ہو گیا تے اے تسی انج کرو میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. یہ میں نے وہ آدھا گھنٹے تک وہ باقاعدہ، اور ان کو یہ پتا ہے، وہ ہانگ کانگ کی دکانیں کچھ بتاتے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ والا کیمرہ اتنے کا ہے. یہ خیر ہے نہیں، وہ اصل میں آپ کے اندرون میں کیمرہ کی دکان ہے، ان کے ایسوسیشنز بھی ہے نا، تو میاں سب کے بڑا کلوز ہیں تو اس لیے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں. بٹ عمران خان صاحب از ویری کانشیس، انہیں پتا ہے بہت ساری چیزوں کا. انہوں نے کہا نہیں اس میں وائس اوور ہونا چاہیے، پوری ایک ڈاکومنٹری بناؤ. ڈاکومنٹری بن گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اس میں موجودہ آرمی چیف کا فوٹو لگاؤ. اچھا ایک اور بات میری اطلاع ہے کہ اس کو جو ان سے ملنے جاتے ہیں، جیسے میں آپ کو اب کہتے ہیں تو شرارت کر لینا ہے، بار بار مجھے کہنا ہے گال کڑھا لینا ہے نا کہ کچھ تھوڑی میں آپ کو کیا وہ کر لیتا ہوں. تو جو ملنے جاتے ہیں نا بار بار، وہ شاید یہ ٹریپ ہے. یہ جو حمود الرحمان کمیشن کس کو نہیں پتا، یہ باتیں جو آج ویڈیو میں کی ہیں، جب عمران خان صاحب تھے کیا مجھے نہیں تھی پتا، کیا آپ کو نہیں تھی پتا؟ آج کے موقع میں یہ ویڈیو بنانا اور عمران خان صاحب سے سپروائز کرنا، کیونکہ جیل کے اندر ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ ویڈیو اگر اس کا ریئیکشن آئے گا تو سارے کا سارا عمران خان صاحب پہ جائے گا. کیونکہ جب انہوں نے کہہ رہے تھے کہ اس میں یہ فوٹو ڈالو اور یہ لفظ لکھو تو دے آل آر ریکارڈڈ، اور جو لوگ ان سے مل رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا جی، یہ کہہ رہا ہے ریکارڈڈ، میں نہیں کہہ رہا جی. یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے ریکارڈڈ. ہاں جی اچھا دوبارہ کہیے جی. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے جی مسٹر ہنی ٹریپ کر لیا جاتا ہے. ٹریپ ہوتا ہے، ہنی ٹریپ اور ہوتا ہے کہ کوئی خاتون جائے تو وہ ہنی ٹریپ کر لیا جاتا ہے. اچھا یعنی کہ ایسے کچھ پڑا ہونا اس کو استعمال کرنا ضروری نہیں. جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہنی ٹریپ ہی ہے. میرا خیال میں عمران خان صاحب کو چاہیے وہ بات کر رہے ہیں جو ان کے چاہنے والے یا ان کی اکثریت سننا چاہتی ہے کہ ہمارا معصوم بیچارہ، انہیں تو امپلیکیشنز کا پتہ ہی نہیں. سادگی میں انہوں نے غصے میں کہہ دیا ہوگا کہ یہ کر دو، یہ فلم بنا دو، اس طرح چڑھا دو سوشل میڈیا پہ. بھائی صاحب یہ وہی بات ہے، ہماری پوری اردو شاعری میں عالمیہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب کا قاصد جو ہے وہ پیغام نہیں صحیح پہنچاتا، دربار جھلک دکھانے کو تیار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جس کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں محبوب سے تو وہ خود تھرو ہو جاتا ہے محبوبہ کے ساتھ، اور بعد میں پھر غالب کہتے پائے جاتے ہیں کہ میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے. آگے سمجھ پائے آپ. اس وقت میں یہ بات تسلیم کرنے سے قطعاً انکار کرتا ہوں اور شدت سے انکار کرتا ہوں کہ بانی تحریک کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ کیا ٹویٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کون سی ویڈیو کی اپروول دی ہے. ریکارڈنگ اور نو ریکارڈنگ ہی پیز ٹو ہوٹ. یہ انہوں نے ایک بہت خوفناک کارڈ کھیلا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو ملنے جاتے ہیں، دیکھیں دوستو صاحب یہاں تھوڑا سا وہ بہکا دیتے ہیں، نہیں وہ اشتعال دلاتے ہیں. سر تھوڑا سا مارجن ضرور دیں پلیز. جو ان کو ملنے جاتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ان کو ملنے دیا جاتا ہے. وہ بھائی نواز شریف سے مجھے ملنے کے لیے ڈالا جیل میں، وہ 3 مہینے کھجل ہونا پڑا تھا، سفارشیں کرانی پڑی تھی، اس کے بعد 1 دن ہوتا تھا نواز شریف صاحب سے ملنے کا. یہاں تو روز مل رہے ہیں لوگ، اور جو لوگ روز ملتے ہیں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں اس طرح کے. باہر تو پتہ نہیں کیٹو چڑھ گئے نے سارے، باہر تو انقلاب آ گیا، آپ ہی آپ ہیں ہر طرف. تو جب یہ باتیں ان تک جاتی ہیں پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کریں یہ کریں. آپ دیکھو
ایک بات تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا کہ اس وقت جو ہماری موجودہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، دیکھو میں صاف بات ہے کہ میں تو ان کا ہمیشہ ناقد رہا ہوں نا یار، ان کے دور میں بین رہا ہوں ٹی وی کے اوپر، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو اویلیبل ہماری لیڈرشپ ہے اس میں وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ 8 فروری ہے۔ ہو گیا نا، اب ان سے اس جو کچھ 8 کروایا فروری جا کے ہوتے ہوئے 8 فروری کے ہوتے ہوئے اب جو انہیں ایک کے بعد دوسرے کیس میں جو ریلیف مل رہی ہے، اس میں بجائے اس کے کہ آپ سیاسی طور پر فائدہ اٹھائیں، ساری اپنی جماعت کو سیاست کی طرف لگائیں، بس بجٹ پیش ہونے والا ہے یار، آپ سارا اینگر جو ہے وہ بجٹ روکنے میں لگائیں، کیونکہ اس میں اتنے انبیئربل ٹیکسز میرے بھائی متعارف ہوں گے، وہ تو خام خواہ کا دوبارہ ایک اور طرف جو ہے ایک یعنی کہ پرووک کر کے لڑائی لے رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کوئی عقل مند بندہ نہیں ہے عمران خان صاحب سے بھائی ملتا ہو جو ان کے- عقل مند بندہ، میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بس آپ کی سوئی اٹک گئی ہے کہ میرا محبوب جو ہے نا وہ اتنا معصوم ہے کہ بہکا دیا دشمنوں نے، لوگوں نے لگائی بجائی کر دی۔ آئی تھنک اٹس اے ڈیلیبریٹ کہ اوکے اف یو وانٹ ٹو گیٹ می اف یو کین، یہ وہ اپروچ ہے، اور یہ بہت ڈینجرس اپروچ ہے۔ دیکھیے کیونکہ اب مسئلہ اس میں یہ نہیں ہے، آپ آج کہتے ہیں کہ جی وہ ایک ساتھ، دیکھیے آپ نے تو اپنے ہاتھوں سے آر ٹی ایس جنہوں نے بٹھایا تھا ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی ہے ہاں اس وقت، اور وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو بالکل نہیں جنگ ہارے تھے 5th جنریشن میں، وہ تو ہمارے ساتھ غداری ہوئی تھی اور انڈیا نے حملہ کیا تھا، ہاں وہ تو وہاں کہیں شیخ مجیب تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ اگر ان کے مائنڈ سیٹ سے سوچے تو پوری 5th جنریشن وار کے لیے جو آپ کی نسلیں تیار کی گئیں، ان میں سے کون جانتا ہے کہ 1952 میں کتنے لوگ جو ہیں وہ بنگالی زبان کے لیے بھی کچھ جو مارے گئے۔ وارئر کہیں گے انہیں، وہ جو 5th جنریشن وار پھر ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جو بڑے انٹریکٹ کیا کرتے تھے مین لیڈرشپ کے ساتھ، وہ آج کل سب سے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور ان جگہوں کو بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، جن جگہوں پہ بیٹھ کے وہ روٹیاں کھاتے تھے، اپنے لیے پلاٹوں پہ گاڑیوں پہ فورن ٹور پہ سائن میں کراتے آپ کی تھے۔ اس بات سے اگری کرتا ہوں، لیکن اسی باعث قتل آشکار سے منع کرتے تھے نا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیکسپیئر نے کہہ رکھا ہے فیملیئرٹی بریڈز کنٹمپٹ، جب آپ کسی کے ساتھ بہت ہی ملے نا، جیسے میں جتنا آپ کو جانتا جا رہا ہوں 30 سیکنڈ ہے، یہ جو ویڈیو پوسٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ سے، اس کو کوئی ریئیکشن ہوگا؟ آئی تھنک اٹ ول ہیو سیریس امپلیکیشنز، اور یہ شاید عظمہ بخاری والا کیس ہوتا یا نہ ہوتا، میں تو کچھ اور بھی دیکھ رہا ہوں، یہ جو اچانک ایک دم سے یوسف رضا گیلانی اس پر قائم مقام صدر ہیں، اور آج نیب نے 14 دن سے 40 دن کی جو بڑھا دی ہے کہ ضمانت نہیں ہوئے گی نیب کے تحت پکڑے بندے کی،